نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنی اہلیہ کے منہ میں لقمہ دینے پر اللہ پاک کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع والے سال میں بہت بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور علیہ السلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں، میرا کوئی وارث بھی نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال اللہ کے راستے میں صدقہ دے دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اپنا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، 1/3 مال صدقہ کر دو، یہ بہت کم ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، اور تم جو بھی خرچہ اللہ پاک کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اللہ کی طرف سے تمہیں اجر ملے گا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے چلے جائیں گے، میں یہاں ہی مکہ میں رہ جاؤں گا اور یہی میرا انتقال ہو جائے گا۔ فرماتے کہ چونکہ میں مکہ سے ہجرت کر کے چلا گیا تھا، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا انتقال مکہ سے ہی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اس پر تمہارا درجہ بلند ہوگا اور تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ پاک تمہاری وجہ سے، تمہارے ذریعہ سے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت سارا فائدہ کریں گے اور دوسروں کا نقصان کریں گے۔ میرے دوستو، جب عراق فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہی ذریعہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔